پھیلایا، اور جو دشمن تھے جب انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کے کردار کو دیکھا تو ایمان لائے، یہاں تک کہ جو دشمن ہوتا تھا رسول اسلام جو ہے اس کے لیے بھی عبا بچھا دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق جو ہے ایسی چیز ہے، صلوات پڑھیے بات جو ہے ہاں کہ اگر ہے نا اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا اگر اس اخلاق کو انسان اپنا لے تو پھر وہ جو ہے بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے لیکن بلندی پہ چلا جاتا ہے، کردار اخلاق کریے سے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے قبلہ موجود ہے، پڑھیں گے 9 بجے سے، ابھی ٹائم ہے تو تھوڑا پڑھ دیں ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اخلاق کردار ایسا ہے ظاہر سی بات ہے، اس لیے معصومین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہترین اخلاق جو ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے نمک آپ پانی میں ڈال دیں، پانی میں اگر ڈال دیں گے نمک جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، پچھلے زمانے والا نمک جو ہے نا، اب تو کہیں گے کہ صحیح ہے نا، کہہ دیں گے پیکٹ ویٹ تو بچے کہیں گے تو اسے گھلا ہوا ہے، اس میں کیا ہے نا، تو وہ نمک ڈال دے تو گھل جاتا ہے نا پانی میں۔ اسی طریقے سے بہترین اخلاق ہے، اور اگر جو ہے اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر اسی طریقے سے جیسے پتھر پانی میں ڈال دیجیے کوئی جو ہے اس پہ اثر نہیں ہوگا نا۔ تو اخلاق اچھا ہے تو ایک اور دقیق فائدہ، باقی سب تو ہے، جنت میں جائے گا، دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ ہے، لیکن ایک اور فائدہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، جناب ام سلمہ نے سوال کیا تھا رسول اسلام سے کہ اگر ایک عورت نے 2 شادی کیا، مثلا ایک شادی کیا تھا، شوہر فوت کر گیا، پھر دوسری شادی کر لیا، ایک عورت نے 2 شادی کیا اور مرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ دونوں بھی جنت میں پہنچ گئے ہے نا، اور یہ بھی جنت میں، جو عورت ہے وہ بھی جنت میں جائے، سوال کیا کہ وہ دونوں جنت میں ہے نا، دونوں شوہر مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی مثلا، وہ بھی جنت میں اور عورت بھی جنت میں، تو سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول پھر یہ اس عورت کو کون شوہر ملے گا، 2 ہے نا، دونوں میں سے ہے نا کون سا؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ اسے اختیار ہوگا اور یہ جو ہے اس شوہر کا انتخاب کرے گی جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ سمجھا؟ تعریف کریے ہے نا، جس کا اخلاق وہی ملے گی۔ تو فرمایا کہ اس کا فائدہ جو ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس کا فائدہ۔ تو اگر جو ہے حسن خلق ہوتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدمت میں ایک شخص آیا، ایک بدو عرب تھا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ دے دیجئے۔ سوال کیا اس نے، رسول اسلام نے دے دیا، 2-4 درہم دے دیا، کہا لے جاؤ، لیکن جو ہے اب خوش نہیں ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ میں احسان کیا تمہارے ساتھ؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے دیا ہی کیا؟ رسول اسلام نے کہا کہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ کہا نہیں کچھ نہیں، اب جو ہے وہ غضبناک ہو گیا۔ اب جب غضبناک ہو گیا، رسول اسلام کو برا بھلا کہنے لگا، تو اب جو اصحاب تھے وہ ناراض ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے بس اجازت دیجئے، اجازت دیجئے، ابھی جو ہے ہم انتقام لے لیں۔ رسول اسلام نے کہا نہیں، خاموش رہو، بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے اس سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ رسول اسلام اسے اپنے گھر لے کر گئے، اور جانے کے بعد اب جو ہے اسے دیا، درہم اور دینار دیا۔ اب سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اب ہم نے کچھ دیا؟ اب خوش ہو گیا، خوش ہو گیا نا، ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ تھا تو تم ناراض ہو گئے تھے، الٹا سیدھا بولنے لگے، لہذا جو اصحاب تھے وہ ناراض ہو گئے۔
لہذا چلو وہیں جو کہنا ہے مسجد میں چلو. اب جو ہے مسجد میں آیا. اب آنے کے بعد رسول اسلام کی تعریف کرنے لگا. اب اصحاب بھی سب موجود ہیں. کبھی تو اتنا ناراض تھا, اب جو ہے تعریف کرنے لگا. پھر اس نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. پھر رسول اسلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو طریقہ تم نے اپنایا تھا کہ مثلا جو ہے مار پیٹ کے درست کر دے, ہے نا, اور حدیث بھی مولا کائنات کیا کہ اگر جو ہے کوئی بدبخت بدتمیز جاہل جو ہے اگر لڑنے لگے, آستین الاٹنے لگے, اور تم شریف ہو, پڑھے لکھے ہو, دانشمند ہو, عالم ہو, تو پھر تم نہیں آستین الٹنے لگنا, ہے نا. اس کے معنی یہی ہوا کہ اگر وہ آستین چڑھا رہا ہے تم بھی آستین چڑھا رہے ہو, تو جہاں وہ کھڑا ہے وہیں تم بھی کھڑے ہو. پڑھیے صلوات محمد والے. تو بہرحال ہے نا, بات یہ کر رہے تھے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جو طریقہ تم اپنا رہے تھے وہ طریقہ صحیح تھا یا یہ. پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جیسے ایک اونٹ بھڑک جائے, اب اس کے بعد لوگ ازدحام بھیڑ لگا دے کہ ہم جو ہے قابو میں کر لے. ہم قابو میں, جتنا بھیڑ جو ہے ہوگا نا, بعض انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے نا, اگر غصہ ہو جائے, قبلہ صحیح پڑھ رہے ہیں نا, اور روکنے لگے تو اور جوش دکھاتا ہے. تو جیسے بھیڑ بڑا اور زیادہ بھڑکنے لگا, ہے نا, دوڑنے لگا. مالک آگے بڑھ گیا, اس نے کہا نہیں ہٹو, تمہارے بس کی بات نہیں, سب ہٹ جائے, ہے نا, سب ہٹ جائے. بس اس کے بعد مالک آگے بڑھا, تھپتھپایا, پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. اب وہ جو ہے خاموش ہو گیا, آرام ہو گیا, ہے نا. اب کجاوا وغیرہ رکھا. تو رسول اسلام نے فرمایا اسی طریقے سے, ہے نا, اگر جو ہے تم لوگ اس طریقے سے پیش آتے تو اور زیادہ جو ہے بھڑکنے لگتا. آخر میں نتیجہ یہی ہوتا کہ تم لوگ اسے مار دیتے, جہنم میں چلا جاتا, ہے نا. پڑھیے صلوات. اور مثلا جو دشمن اسلام تھے, بہت سے لوگوں نے یہ بھی کوشش کی مشاہدہ کریں. بہت تعریف سنی ہے رسول اسلام کے کردار کے, اخلاق کا, لہذا جو ہے مشاہدہ بھی کرے, دیکھے. تو تاریخ میں یہ بھی روایت ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا, رسول اسلام جا رہے تھے, اس نے روک لیا, پکڑ لیا, کام جانے نہیں دیں گے, آپ پہلے ہمارا پیسہ دیجئے. رسول اسلام نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, کہا نہیں, ہم جانے ہی نہیں دیں گے, اور روک لیا. اور یہاں تک کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا, رسول اسلام نے وہیں نماز پڑھی, روک لیا. اب ادھر جو ہے لوگ پریشان تھے کہ آخر رسول اسلام کیوں نہیں آئے, کیوں تاخیر ہو گئی, کیا مسئلہ ہو گیا. ادھر جو ہے لوگ انتظار کر رہے تھے, تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی نے روک لیا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے, قرض ہے آپ پہلے دے دیجئے, تب جو ہے جانے دیں گے, ایسے جو ہے جانے نہیں دیں گے. تو اب اس نے بہرحال مشاہدہ کیا, جب دیکھا کہ اس طریقے سے ہم پیش آ رہے ہیں, لیکن رسول اسلام کا کردار ایسا ہے, اخلاق ایسا ہے, تب اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم نے جو ہے توریت میں کتاب میں پڑھا تھا, سنا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کا کردار اخلاق ایسا ہوگا, لہذا جو ہے ہم مشاہدہ کر رہے تھے, دیکھیں کہ وہی اخلاق کردار ہے یا نہیں. لہذا ہم نے جو ہے مشاہدہ کر لیا کہ آپ کا اخلاق اور کردار وہی ہے. اب کیا ہوا, یہودی تھا نا, اب فوراً کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پڑھیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان کا اخلاق کردار بہترین ہے, دیکھیں وہ والا اخلاق نہیں کہ مثلا جو ہے بس ظاہراً دیکھ کے جو ہے جھک گئے. 5 منٹ اور پڑھیں گے, 5 منٹ اور. صلوات پڑھیے محمد والے. تو اخلاق اور 5 منٹ کہہ دیے, اس سے مراد یہ ہے 5 منٹ سے کم نہیں پڑھیں گے. ہاں پڑھیے صلوات. تو اگر معلوم ہوا کہ جھک جھک کے کیسے کر رہے ہیں, ہے نا, اور بہترین اخلاق کردار نہیں ہے, معلوم یہ ہوا کہ باہر جو ہے
بہت تعریف ہے، کیا کہنا ہے اخلاق کا، کردار کا. اور جیسے گھر میں پہنچے سب سہمے ہوئے ہیں، ہے نا. بیوی ڈر رہی ہے نا، بچے جو ہے نا ڈر رہے ہیں، سب جو ہے خوفزدہ ہے نا. معلوم ہوا کہ اتنا غضبناک ہے، تھوڑا سا اگر جو ہے باپ کی کوئی چیز ہے نا ادھر سے ادھر رکھ لے یا مثلا موبائل ہٹا دے یا ڈھونڈنے لگے 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو معلوم ہے غضبناک ہو گئے، معلوم ہے بیت اٹھا لے. یہ الگ ہی موضوع ہے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد پہ. تو اخلاق کردار اگر جو ہے بہترین ہے. روایت میں ملتا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں اصحاب موجود تھے. رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو 3 افراد جو ہے وہ نکلے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے، اور کون ہے کہ جو جائے اور جانے کے بعد انہیں قتل کر دے. اب پورے مجمع میں سناٹا، کون ہے جو مقابلے پہ جائے؟ جب کہا دیکھا سب مجمع میں خاموشی ہے، تب رسول اسلام نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں علی نہیں ہے. تب جو ہے ایک شخص تھا، عامر نام تھا، قتادہ عامر نام کا، کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول اس وقت مولا کائنات گھر پہ ہے. طبیعت تھوڑی علیل ہو گئی گھر پہ. رسول اسلام نے کہا جاؤ، اور جیسے ہی عامر پہنچا اور فرمایا کہ رسول اسلام نے آپ کو یاد کیا ہے، جیسے ہی سنا فوراً مولا کائنات حاضر ہو گئے. اور حاضر ہونے کے بعد سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا مسئلہ؟ فرمایا رسول اسلام نے کہ 3 افراد نکلے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے، لہذا انہیں قتل کرنا ہے. مولا کائنات نے کہا اللہ کے رسول بس اجازت دیجئے گھر پہ جائیں، زرہ وغیرہ تلوار وغیرہ لے لیں. رسول اسلام نے کہا نہیں، ہمارا امامہ لو، یہ ذوالفقار لو، زرہ وغیرہ پورا جو ہے سجا دیا، گھوڑے پہ سوار کر دیا، اپنا امامہ ذوالفقار سب دے دیا. اب مولا کائنات پہنچے، یہاں تک کہ 3 دن ہو گیا، 3 دن. اور ادھر رسول اسلام جو ہے نا اکثر سوال بھی کرتے تھے، علی ابھی تک نہیں آئے. شہزادی نے بھی سوال کیا کر روایت میں علی نہیں آئے. اب کیا ہوا؟ مولا علی گئے. اب جب گئے تو جو 3 افراد تھے اس میں مقابلے پہ ایک شخص آیا مقابلے. مولا کائنات سمجھایا، اس نے بھی ہے نا قسم کھائی کہ نہیں ہم جو ہے جنگ کریں گے. آخر کار مولا علی کے مقابلے بھی آیا اور مولا علی نے اسے قتل کر دیا، سر جو ہے تن سے جدا کر دیا. اب دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے تمہیں انہی کا حصہ سمجھتے ہیں، انہی کا حصہ سمجھتے ہیں. دیکھیے بہت دقیق بات ہے، یعنی یہ بھی جو ہے علی کو نبوت کا حصہ سمجھ رہا ہے. دشمن ہے دشمن ہے، پھر بھی جو ہے نبوت کا، یعنی امامت کو نبوت کا حصہ سمجھ رہا ہے. دشمن نے کہا ہم بھی انہی کا حصہ سمجھتے. تو مولا علی نے جب کہا تمہارا یہ ارادہ ہے، تب اس نے کہا کہ دیکھیے ہم نے سنا ہے کہ رسول اسلام بہت کریم ہے، رحم دل ہے، بہت اخلاق اچھا ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں زندہ لے کر چلیے. مولا علی لے کر آئے، ایک کو قتل کر دیا نا تو اس کا سر لیا اور دونوں کو قید کیا، اسیر کر کے لے کر آئے. اب جب یہ پیغمبر اکرم کے سامنے آئے، پیغمبر اکرم نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ ارادہ کیا ہے، باز آ جاؤ، اسلام قبول کرو. تو ایک نے کہا کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہیں کریں گے، بہرحال قتل کر دیا ہے. دوسرا مطلب دوسرے کے بعد والا دوسرا یعنی تیسرا اس سے کہا لیکن نہیں مانا، قتل کریں گے، منکر رسول ہے. جب نہیں مانا تب رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا، حکم دیا کہ اسے قتل کر دیجیے. اب جو جیسے ہی حکم دیا جناب جبریل آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول اسے قتل نہ کیجیے. رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ تو منکر ہے،
تو جناب جبریل نے کہا اس لیے کہ اس کا اخلاق جو ہے اچھا تھا، اپنے اہل و عیال میں ہے نا، بیوی اور بچوں کے ساتھ ہے نا مہمان نوازی کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا، اس کا اخلاق اچھا ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے۔ اور وہ بہرحال ایمان لایا، بچ گیا، بہرحال قبول کیا تمام چیزیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اخلاق اچھا ہے تو انسان جو ہے وہ حادثے سے بچ جاتا ہے نا، اور اخلاق اچھا ہے تو اس کے ایمان میں اور پختگی آ جاتی ہے اور اس کا عاقبت بھی بخیر ہو جاتا ہے۔ پڑھ دیجئے سلوات۔ تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے، انسان جو اسی کے مطابق عمل کرے گا تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی۔ عزیزان محترم، وہ ایام ہے کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا، یہاں تک کہ جب لوگ سید سجاد سے پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سید سجاد کہتے تھے شام شام شام۔ ہاں عزیزان محترم، بس آخری فکرہ کی قید خانہ ہے۔ جناب سکینہ جو ہے دن اور رات جناب سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جب طائر کو دیکھا، سوال کیا پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی نے کہا یہ اپنے اپنے آشیانے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ شہزادی نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہاں عزادارو یہی سکینہ ہے، دن اور رات بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سر شام جناب سکینہ سو گئی، زینب قریب آئی، سید سجاد کو بلایا، کہا اے میرے لال سید سجاد دیکھو۔ سید سجاد قریب آئے، کہا پھوپھی اماں بین اس دنیا بین پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ اعلی علین عنایت فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں عاجل فرما، ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ عامر اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید انور حسین ابن سید اختر حسین اور تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان یا بلدن یا علی ابن موسی الرضا روی جسم نقل فدا ورحمۃ اللہ